کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی بنیاد زمین کی تخلیق سے پہلے رکھی گئی تھی؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اس مقدس گھر کی دیواروں میں کیسے راز چھپے ہیں؟ وہ کون سا واقعہ ہے جب خانہ کعبہ کے دروازے کو آسمان سے نازل ہونے والا فرشتہ چھو گیا تھا؟ وہ کون سا وقت تھا جب اسے پانی نے گھیر لیا لیکن پھر بھی مضبوط رہا؟ یہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ تاریخ، نور اور اللہ کے حکم کی گواہی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خانہ کعبہ کے وہ راز، وہ حقائق، وہ عجائبات بتانے جا رہے ہیں جو آپ نے پہلے شاید ہی کبھی سنے ہوں۔ بس ایک وعدہ کریں، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ہر لمحہ آپ کو حیرت اور روحانیت سے بھر دے گا۔ خانہ کعبہ کی بنیاد سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے رکھی۔ جب زمین بنی تب ہی اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو اپنے عبادت کے لیے منتخب فرمایا۔ پھر وقت گزرتا رہا، سیلاب آیا اور خانہ کعبہ کی نشانی مٹ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس گھر کو دوبارہ تعمیر کرے۔ قرآن میں ارشاد فرمایا، جیسے مفہوم ہے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، یہ وہی گھر ہے جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا گھر۔ آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا دروازہ زمین سے اونچا کیوں ہے؟ یہ دراصل زمانہ جاہلیت کی حکمت تھی تاکہ چور آسانی سے داخل نہ ہو سکے، اور حجر اسود یہ جنت کا پتھر ہے جو اصل میں دودھ سے زیادہ سفید تھا لیکن انسانوں کے گناہوں سے سیاہ ہو گیا۔ کعبے کی چھت لکڑی سے بنی ہوئی ہے اور اندرونی ستون بہت خاص ہے۔ ان میں سے ایک ستون کو النبوی کہا جاتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے کندھے سے چھوا تھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواریں ایک بار عورت کے ہاتھوں تعمیر ہوئی؟ جی ہاں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہما و سلام علیہا کے خاندان نے اس کی تعمیر میں نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی ہیلنگ اکیڈمی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی اور اس کی مرمت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حجر اسود کو اپنی چادر میں رکھ کر اس کی جگہ پر نصب کیا، اور وہ واقعہ بھی یادگار ہے جب طوفان کے دوران خانہ کعبہ پانی میں ڈوب گیا، صرف چھت نظر آتی تھی اور طواف کشتیوں میں کیا گیا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبے کو کعبہ کیوں کہتے ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعبے کا نام کعبہ اس لیے رکھا گیا کہ دنیا کے وسط میں ہے۔ کعبے کا نام کعبہ اس لیے بھی رکھا گیا کہ مربع یعنی چوکور ہے، اور یہ چوکور اس لیے ہو گیا کہ یہ بیت معمور کے ٹھیک نیچے ہے اور وہ چوکور ہے، اور بیت معمور اس لیے چوکور ہے کہ وہ عرش کے ٹھیک نیچے ہے، اور وہ چوکور ہے اور عرش اس لیے چوکور ہے کہ وہ کلمات جن پہ اسلام کی بنیاد ہے وہ چار ہے، یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بیت اللہ کا نام حرام اس لیے رکھا گیا کہ اس کے اندر مشرکین کا داخلہ حرام ہے۔ بیت اللہ کو عتیق اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ غرق ہونے سے بچا تھا۔ ایک اور روایت میں اس کا نام عتیق اس لیے ہے کہ یہ لوگوں سے آزاد ہے، اس پر کسی کی ملکیت نہیں۔ بیت اللہ کو زمین کے بالکل وسط میں اس لیے رکھا گیا کہ اس کے نیچے سے زمین بچھائی گئی تھی تاکہ اہل مشرق اور اہل مغرب سب پر اس کا فریضہ حج برابر رہے، اور حجر اسود کو اس لیے بوسہ دیا جاتا ہے اور مس کیا جاتا ہے تاکہ اس عہد کو جو میثاق میں ان لوگوں سے لیا گیا تھا اللہ کی بارگاہ میں ادا کر دیا جائے، اور حجر اسود کو اس کے رکن میں رکھا گیا۔ رکن کہا جاتا ہے کونے کو جہاں وہ اس وقت ہے، کسی دوسرے رکن میں اس لیے نہیں رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت میثاق کیا تھا اس کو اسی جگہ رکھا تھا، اور کوہ صفا سے اس رکن کا استقبال جس میں حجر اسود ہے تکبیر کے ساتھ کرنے کی سنت اس لیے جاری ہو گئی کہ جب آدم کو کوہ صفا سے دیکھا کہ حجر اسود اس رکن میں رکھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تکبیر و تمجید کرنے لگے، اور میثاق کو حجر اسود میں اس لیے رکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ربوبیت اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور علی کی وصایت کا میثاق کیا
تو ملائکہ کے جوڑ جوڑ کانپنے لگے، اور سب سے پہلے اقرار میں جس نے جلدی کی یہی حجر اسود تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب کیا اور وہ میثاق یعنی وعدہ اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کی بولتی ہوئی زبان اور دیکھنے والی آنکھ ہوگی، اور وہ ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے یہاں آ کر اس میثاق کو ادا کیا۔ اور حجر اسود کو جنت سے اس لیے نکال کر بھیجا گیا تاکہ آدم جو عہد و میثاق میں سے بھول گئے ہوں انہیں یاد دلا دے، اور حرم کے حدود جو تھے وہ وہی ہیں، ان میں نہ کچھ کم ہوئے نہ زیادہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے پاس ایک سرخ یاقوت نازل فرمایا تھا، اس کو انہوں نے بیت اللہ کی جگہ رکھا تھا اور اس کا طواف کرتے اس کی زبان نشانات تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے ان نشانات تک حرم قرار دے دیا۔ اور حجر اسود کو مس اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس میں سارے خلائق کے عہد و میثاق ودیت ہے، اور دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، مگر بنی آدم کے گناہوں نے اس کو سیاہ بنا دیا۔ اگر ایام جاہلیت کے گندے اور نجس لوگوں کو اس کو مس نہ کرتے تو یہ ایسا ہوتا کہ جو بیمار بھی اس کو مس کرتا وہ اچھا ہو جاتا۔ ختیم کو ختیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ وہاں ایک دوسرے پر ٹوٹے پڑتے تھے، اور لوگ حجر اسود اور رکن یمانی کو مس کرتے ہیں اور دوسرے ارکان کو مس نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رکن یمانی عرش کے داہنی جانب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو چیز اس کے عرش کے داہنی جانب ہے اس کو مس کیا جائے۔ اور مقام ابراہیم اس یعنی ختیم کے بائیں جانب اس لیے ہے کہ قیامت میں ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی ایک جگہ ہوگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہونے کی ایک جگہ ہوگی، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہونے کی جگہ عرش کے داہنے جانب ہوگی، اور ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ عرش کی بائیں جانب ہوگی۔ اور قیامت کے دن مقام ابراہیم اپنی اس جگہ پر ہوگا، اور ہمارے رب کا عرش آگے کی جانب ہوگا، پیچھے کی جانب نہیں ہوگا۔ اور رکن شامی جاڑے گرمی میں متحرک رہتا ہے، اور یہ اس لیے کہ اس کے نیچے ہوا قید ہے، اور خانہ کعبہ اتنا بلند ہو گیا اس پر سیڑھی لگا کر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حجاج نے خانہ کعبہ کے منہدم کیا تو لوگ اس کی مٹی اٹھا اٹھا کر لے گئے، اور پھر جب لوگوں نے اس کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا تو ایک سانپ نمودار ہوا جس نے لوگوں کو تعمیر سے روک دیا۔ جب حجاج بن یوسف آیا تو اسے لوگوں نے بتایا، اس نے امام علی بن الحسین سے اس کے متعلق رجوع کیا تو آپ نے فرمایا، تم لوگوں کو حکم دو جو شخص یہاں سے جو کچھ لے گیا ہے وہ سب لا کر یہاں واپس ڈال جائے۔ چنانچہ جب اس کی دیواریں بلند ہو گئی تو آپ نے حکم دیا کہ اس کی ساری مٹی اس میں ڈال دی جائے۔ اس سے خانہ کعبہ اتنا بلند ہو گیا اور اس میں سیڑھی لگا کر جاتے ہیں، اور لوگ اس کی چاردیواری سے باہر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اس کے اندر سے نہیں کرتے، اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام کی مادر گرامی چاردیواری کے اندر دفن ہے اور اس میں ان کی قبر ہے، اس لیے باہر سے طواف کرتے ہیں تاکہ ان کی قبر پاؤں تلے روندی نہ جائے۔ اور روایت کی گئی ہے کہ اس میں چند انبیاء کی قبریں بھی ہیں، اور اس چار دیواری میں خانہ کعبہ کا کوئی جز ناخن کے ایک تراشے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس کا نام مکہ اس لیے ہوا کہ لوگ یہاں ایک دوسرے کے ہاتھوں سے دھکا دیتے تھے، اور یہ بھی روایت کی گئی ہے کہ اس کا نام مکہ اس لیے پڑ گیا کہ اس کے گرد اس کے اندر لوگ گریہ و بکا کرتے تھے، اور بکا خانہ کعبہ کی جگہ کو کہتے ہیں، اور مکہ پوری آبادی کا نام ہے۔ اور خانہ کعبہ کے پاس کوئی ہدیہ اور نذرانہ لانا مستحب نہیں، اس لیے کہ یہ سب خانہ کعبہ کے خدام کا ہو جاتا ہے، مسکینوں کو جو کچھ نہیں ملتا، اور کعبہ تو نہ کھاتا اور نہ پیتا ہے، اس لیے جو بھی ہدیہ لایا جاتا ہے وہ خانہ کعبہ کے زائرین کے لیے ہے۔ اور روایت میں ہے کہ حجر کے اوپر سے ندا کی جاتی ہے کہ آگاہ ہو، جس کا خرچہ ختم ہو گیا ہو وہ یہاں آ جائے اور اس کو خرچہ دیا جائے گا۔ مقام ابراہیم وہ مقام ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبہ بنا رہے تھے، اور آج بھی ان کے قدموں کے نشان پتھر میں موجود ہے۔ ملتزم خانہ کعبہ کا وہ حصہ جہاں دعائیں رد نہیں ہوتی، ختیم کعبہ کا وہ حصہ
لیکن آج دیوار کے باہر ہے۔ اگر کوئی اس کے اندر نماز پڑھے تو گویا وہ کعبے کے اندر نماز پڑھ رہا ہے۔ ہر سال خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل ہوتا ہے، جسے قصوہ کہا جاتا ہے۔ یہ غلاف سونے اور چاندی کے داغوں سے تیار ہوتا ہے اور اس پر قرآن کی آیات کشیدہ کی جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک غلاف کی قیمت کروڑوں ریال میں ہوتی ہے؟ کعبے کا دروازہ خالص سونے کا ہے اور اسے سعودی بادشاہ نے تحفے میں بنوایا تھا۔ دروازے کے اندر جانے کی اجازت صرف چند خاص افراد کو دی جاتی ہے۔ آج خانہ کعبہ جدید ترین سیکورٹی سسٹم سے محفوظ ہے۔ اس کے ارد گرد ہر لمحے صفائی ہوتی ہے اور ایک خاص خوشبو لگائی جاتی ہے جو عرب کا مہنگا ترین عطر ہے۔ کعبے کے اوپر کوئی پرندہ نہیں بیٹھتا، نہیں کوئی چیز اس پر سایہ کرتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اسے آسمانی حفاظت عطا فرمائی ہو۔ کعبہ صرف ایک عمارت نہیں، یہ ایمان کی علامت ہے۔ یہ وہ قبلہ ہے جس کی طرف دنیا بھر کے مسلمان سجدہ کرتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دل پگھلتے ہیں، آنکھیں برس پڑتی ہے اور روح سجدے میں ڈوب جاتی ہے۔ اگر آپ کو خانہ کعبے سے محبت ہے تو اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ ہر دل اللہ کے گھر کی عظمت سے واقف ہو جائے۔ میری دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بار بار حج اور عمرے کی سعادت حاصل فرمائے۔ میری دعا ہے کہ اس ویڈیو کو جو بھی دیکھے اللہ پاک ان کے دل کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے اور اللہ پاک ان کو ہر قسم کی مصیبت پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔